الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اتخذوا انہوں نے بنا لیا احبارہم اپنے علماء کو ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو اربابا رب من دون اللہ اللہ کے سوا والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی وما امروا اور انہیں حکم نہیں دیا گیا الا مگر لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں الہا واحدا ایک معبود کی لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو مگر وہی سبحانہ پاک ہے وہ عما اس سے جو یشرکون وہ شریک کرتے ہیں اتخذوا احبارہم انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو حبر کی جمع آتی ہے احبار اور حبر اس عالم کو کہتے ہیں جو بہت بڑا ہو چھوٹے موٹے عالم کو حبر نہیں کہتے جس کو یہ سمجھ لیں کہ جو اپنے فن کا امام ہوتا ہے اس کو حبر کہتے ہیں جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں حبر الامہ یعنی امت کے بہت بڑے عالم بہت بڑے امام تو انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو جو بہت بڑے بڑے تھے جن کو علامہ کہہ لیں ائمہ کہہ لیں ورہبان یہ راہب کی جمع ہے اس کا معنی ہوتا ہے تارک دنیا جو دنیا سے بے رغبت ہو دنیا کو چھوڑ کے اللہ اللہ کرنے میں لگا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں راہب درویش انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اربابن کیا بنا لیا انہوں نے رب بنا لیا من دون اللہ کس کے سوا اللہ کے سوا والمسیح ابن مریم اور کس کو بنا لیا مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا تو آگے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف کس کی عبادت کریں ایک اللہ کی ایک معبود کی لا الہ الا ہو کہ اس کے سوا کوئی بھی دوسرا معبود نہیں سبحانہ وہ سبحان ہے پاک ہے اما یشرکون ان تمام کاموں سے تمام لوگوں سے جن کو وہ اللہ کا کیا بناتے ہیں شریک بناتے ہیں یہاں پر پیچھے بات چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی چل رہی تھی ان کی بیماریوں کی بات چل رہی تھی تو آج ان کی ایک اور بیماری کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا یہ بیماری بھی شرک کی بیماری ہے کہ سب سے بڑی بیماری ہے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب بنا لینا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود بنا لینا اور یہ وہ بیماری ہے کہ جس کا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ کہ جو آدمی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ ایسے بندے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ہاں شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے بھی اس کو کیا کر سکتا ہے سزا دے کے معاف کر دے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بغیر سزا دیے اس کی دوسری نیکیوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی اللہ اس کو کیا کر دے اس کو معاف کر دے لیکن شرک کی معافی کا کوئی تصور نہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے 3 طرح کے شرک کا ذکر کیا ہے پہلا جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا وہ تھے علماء ائمہ بڑے بڑے علامہ انہوں نے ان کو اللہ کا کیا بنا لیا شریک بنا لیا یہ آیا مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے تھے، سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے
تو حضرت عدی بن حاتم طائی جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، حاتم طائی تو مشہور ہے، سخی آدمی تھا، وہ عیسائی تھے، ان کے جو بیٹے تھے عدی وہ مسلمان ہو گئے تھے. گویا کہ حاتم طائی کا جو دور ہے یہ نبی علیہ السلام سے پہلے کا ہے. وہ عدی جب مسلمان ہوئے تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم خود عیسائی تھے لیکن ہم نے تو کبھی نہ علماء کو رب بنایا نہ کبھی درویشوں کو رب بنایا، آپ کہتے ہیں ہم نے رب بنا لیا. تو نبی علیہ السلام نے پھر ان سے استفسار کیا. تو اس سے یہ بات تو پہلی بات سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، وہ رب بنا رہے ہوتے ہیں اور انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہم رب بنا رہے ہیں. کوئی پوچھے ان سے کہ آپ ان کو رب سمجھتے ہیں، وہ کہتے نہیں نہیں خبر توبہ نعوذ باللہ، رب تو ایک ہی ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ مجھے یہ بتاؤ جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تم اس کو حلال مان لیتے تھے. کہا یہ بات تو ہے. جس کو وہ حرام کہتے تھے تم اس کو حرام سمجھ لیتے تھے. کہنے لگا ہاں سمجھ لیتے تھے. تو آپ نے فرمایا یہی تو ہے رب بنانا. حلال حرام کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا. جو اللہ نے قرآن میں حلال قرار دیا وہ حلال ہے، جو نبی علیہ السلام نے حدیث میں حلال قرار دیا وہ حلال ہے، اور جس کو حرام قرار دے دیا وہ کیا ہے؟ وہ کسی عالم کے حرام کو حلال کر دینے سے حلال نہیں ہو جانے والا، اور کسی حلال کو حرام کر دینے سے حرام ہو جانے والا. اور جو بندہ کہ جی قرآن دی ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم کس کی بات مانیں گے؟ ہم تو امام صاحب یہاں پر عالم کا ذکر نہیں کیا، یہ میں نے پہلے بتایا تھا. چھوٹے موٹے علماء کا کوئی چھوڑ بھی دیتے ہیں لوگ، کوئی بات نہیں، یہ مولوی ہے اس کی جگہ پر بڑا مولوی اس سے بڑا مولوی. فرمایا وہ علماء جو سب سے بڑے ہیں رب انہیں بنایا جاتا ہے، کیونکہ بندہ کہتا ہے اتنا بڑا عالم اب یہ غلط بات تھوڑی کر سکتا ہے. فرمایا کوئی معصوم نہیں ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے. اگر قرآن اور حدیث کسی کی بات کے مقابلے میں آ جائے تو مانی کس کی جائے گی؟ قرآن اور حدیث کی مانی جائے گی. فرمایا کہ انہوں نے تو یہ کیا تھا کہ اپنے علماء کو رب بنا لی. اور دوسرا درویشوں کو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے. علماء جب کوئی بات کر دے آپ حدیثیں پیش کریں وہ کہیں گے چھڑو چھڑو حدیثیں بڑی سنی ہوئی. میں نے ایسے لوگ دیکھے نعوذ باللہ اللہ کی پناہ کہ ان کو حدیث سنائی جائے وہ کہتے ہیں بڑی سنی ہوئی حدیثیں ہم نے، قرآن آیت پڑھ کے سنائے وہ کہتے ہیں نہ ہمیں قرآن نہ سناؤ زیادہ، تم زیادہ قرآن نہیں جانتے، وہ بھی بڑے عالم ہیں. بھائی وہ جتنا بڑا عالم بھی نہ ہو، جتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، تو قرآن سے بڑا تو نہیں ہو سکتا. بندہ سن تو لے ایک دفعہ بات کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، پھر اس کے مقابلے میں بندہ دیکھ لے کہ بات کس کی صحیح ہے اور کس کی سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے کیونکہ وہ اپنے عالم، اپنے امام اور اپنے بڑے کی بات کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. اسی کو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ انہیں رب بنایا. دوسرا طبقہ ہوتا ہے درویشوں کا. درویشوں کے پاس علم نہیں ہوتا، درویشوں کے پاس علم نہیں ہوتا، چاہے وہ عیسائیوں کے درویش ہو اور چاہے مسلمانوں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا. ان کے پاس کرامتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس لوگ علم لینے کے لیے نہیں جاتے. اگر ان سے کوئی علم کی بات پوچھے بھی نا وہ کہتے ہیں آپ علماء سے جا کے پوچھو، یہ علماء کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں. ان کے پاس تو آپ بچہ لینے کے لیے جا سکتے ہیں، بچہ نہیں ہو رہا آپ ان کے پاس جائیں گے ہمیں بچہ چاہیے. کاروبار نہیں چل رہا تو آپ ان کے پاس جائیں گے ہمارے کاروبار کا کچھ کر دے. آپ کے گھر میں بیماری آ گئی ہے تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں لوگ کہ ہماری بیماری کیا کر دیں. درویشوں کا یہ کام ہے. حالانکہ شفا دینا، اولاد دینا، رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. انہوں نے یہ اختیار ان درویشوں کو دے دی. اب یہ سارے کام ان سے کروانے ہیں. اگر علم والی بات کرنی ہے تو قرآن بھی اس کی طرف نہیں آنا، اس کے لیے جانا ہے علماء کے پاس. جو وہ کہیں گے وہ ماننا ہے، چاہے وہ قرآن بھی اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. فرمایا ایسا نہ کرو. تمہارے پاس نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے تھے تو یہی دو چیزیں چھوڑ کر گئے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا نبی پاک کی سنت. تو عالم کے پاس جانا ہے اس کی بات پوچھنے کے لیے نہیں. یہ بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو تو قرآن بھی اس کا علم نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے، کسی کے پاس بھی نہیں جائیں گے. عالم کے پاس جانا ہے لیکن اس سے جا کر کیا پوچھنا ہے؟ آپ اسے کہ قرآن کے مطابق ہمیں بتاؤ، ہمیں حدیث کے مطابق بتائیں. تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس کی بات نہیں مانی، آپ نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی ہے. لیکن اگر وہ قرآن حدیث سے بات نہ بتائے تو پھر ماننا آپ کے لیے لازم نہیں ہے. اسی طرح اولاد، رزق، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کوئی درویش نہیں دے سکتا کسی کو، نہ کوئی پیر کسی کو دے سکتا ہے. یہ دینا کس کا کام ہے؟
اللہ کا کام ہے، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ والمسیح ابن مریم، اور تیسرے نمبر پر کس کو بنایا؟ نبی کو۔ نبی کو بھی بنا لیا، درویشوں کو بھی بنا لیا۔ ہو ایک رب نہیں بنتا کبھی بھی۔ جب انسان اللہ کا در چھوڑتا ہے پھر یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا در چھوڑ کے ایک در پہ چلا گیا، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ جب ایک در چھوٹے گا تو پھر در بدر ہوگا، پھر در دوسرے پہ نہیں جائے گا۔ میں نے ایسی نعتیں سنی، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعت پڑھ رہا ہے، جی ہم آپ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ، اسی بندے کو میں نے دیکھا پھر ایک اور در پہ پہنچا ہوا ہے۔ جب دربار پہ پہنچا کہنے لگا آپ کا در چھوڑ کے میں کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گا، جو لینا ہے۔ ایسا جھوٹ، اللہ کے در پہ جائیں گے تو کہیں گے آپ کا در چھوڑ کے کسی در پہ نہیں جائیں گے۔ نبی پاک کے در پہ پہنچ گیا، پھر وہاں سے پھر دربار پہ پہنچ گیا، پھر وہاں سے اور دربار، کئی درباروں پہ جائے گا اور ہر ایک سے جا کر یہی جھوٹ بولے گا کہ آپ کے سوا میرا کوئی، میں صرف آپ سے ہی مانگتا ہوں، آپ ہی مجھے دیں گے تو میں جاؤں گا، ورنہ میں جانے والا نہیں ہوں۔ لیکن اس کو بھی پتہ یہ جائے گا، جو اللہ کے پاس نہیں ٹھہرا وہ کسی اور کے پاس کیسے ٹھہرے گی؟ جس کو اللہ پر اعتبار نہیں رہا، اللہ پر بھروسہ جس کو نہیں رہا، اللہ پر یقین جس کو نہیں رہا، وہ کسی اور پر یقین کیا خاک کرے گا؟ وہ خاک چھانے گا پوری دنیا کی۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو وہ 1000 سجدے یہی ہیں جو در در پہ بندے کو جا کے کرنا پڑتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہ کرو، تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ عبادت صرف کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ بات بھی صرف کس کی مانو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی، اس کے سوا دوسروں کی بات وہ مانی جائے گی جو ان کی بات کے کیا ہو؟ مطابق ہو۔ اگر ان کے خلاف آ جائے تو کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔